سال پورا آپ مزے کرو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اپنی ضروریات پر جتنا خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ جب سال گزرے گا، اگلے سال 5 شعبان المعظم کی جب تاریخ آئے گی، اس تاریخ کو دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ زکوٰۃ کن جانوروں پر ہے؟ جو جانور سال کا اکثر حصہ یعنی 6 مہینوں سے زیادہ باہر مفت چرتے ہوں۔ آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، 10 لاکھ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو آپ کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ 10 لاکھ کی۔ ظاہر ہے ہر بندے کی اماؤنٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو سال کے دوران مال کے اتار چڑھاؤ کا اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں۔ سونا اور چاندی ہمارے زمانے میں اب تو تولے اور ماشوں کے حساب سے ہوتا ہے، اس زمانے میں درہم اور دنانیر کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ بعض لوگ زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں۔ 100 من میں سے 95 من آپ خود رکھیں گے اور 5 من اللہ کی راہ میں دیں گے۔ ٹریکٹر والے کا اتنا، کھاد لی تھی اس کی اتنے من، مولوی کو اتنے من، مدرسے میں اتنے من۔ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا، وآتوا الزکاۃ، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف اعلان جہاد کروں گا اور اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یعنی نماز کو تو فرض جانتا ہے، نماز کو تو ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کو فرض نہیں جانتا۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح ہی صاحب نصاب پر، مالدار پر اپنے مال کی سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ میرے آقا نے جب کنگن دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا سال کے بعد تم ان کنگنوں کی، اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے تپا کر گرم کر کے سونے کے کنگن جہنم کی آگ کے گرم کیے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں پہنا دیے جائیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو یہ نہیں چاہتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سونا اور چاندی کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو زراعت کی زکوٰۃ ہے کہ جو کھیتی باڑی زمین کی پیداوار ہے، اس کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیما سقط السماء والانہار والعیون او کان بعلا العشر وما سقی بالسوانی والندح نصف العشر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمینیں جس کو نہر کا پانی یا چشموں کا پانی سیراب کرتا ہے، یا اس زمین کے اندر خود بخود تری رہتی ہے، خود بخود وہ زمین پانی سے تر رہتی ہے، اس زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ ہے، عشر ہے۔ اور وہ زمینیں جن کو اونٹوں کے ذریعے یا ڈول کھینچ کھینچ کر جن کو سیراب کیا جاتا ہے، ان کی پیداوار پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ وہ زمینیں جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، یعنی مفت کے پانی سے، ان پر پانی کا خرچہ نہیں آتا، تو ایسی زمینوں کی پیداوار سے 10واں حصہ یعنی عشر ایسی زمین کی پیداوار سے اللہ کی بارگاہ میں دینا ضروری ہے۔ اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 90 من آپ کی ہے، 10 من اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ اور وہ زمینیں جن کو پانی پیسہ خرچ کر کے پانی لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے ہو یا آج کل جو نہری نظام ہے، اس کا بھی سالانہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے باقاعدہ اس کے بنتے ہیں، چاہے تھوڑے بھی ہوں، بہرحال پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو نہری پانی سے یا ٹیوب ویل کے پانی سے پیسے خرچ کر کے جس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اس زمین کا نصف عشر ہے، 20واں حصہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 95 من آپ کے ہیں، 5 من اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے اور اس کا عشر نکالا جائے گا۔
تو یہ ایک فرق جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ زمینیں جو مفت سیراب ہوتی ہوں آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے، تو اس زمین کا 10واں حصہ، اور وہ زمینیں جو پیسے خرچ کر کے جن کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس زمین کا 20واں حصہ، یعنی 100 من میں سے 95 من آپ خود رکھیں گے اور 5 من اللہ کی راہ میں دیں گے بطور صدقہ اور بطور زکوٰۃ۔ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں بیان فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ قرآن کریم کے اندر عشر ادا کرنے کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زمین سے جو پیداوار نفع اٹھانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے اس ہر پیداوار پر عشر ادا کرنا ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، جس طرح کی بھی پیداوار زمین سے لی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عشر ادا کرنا لازم ہے۔ اور آخری مسئلہ عشر کے بارے میں سنیں، پھر ہم زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں کہ بعض لوگ زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، تو زمین کا مالک کوئی اور ہے اور اس کی زراعت کوئی اور کر رہا ہے، اس کا جو زمین کا نفع ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، تو اب عشر کس پر ہوگا؟ تو ایسی صورت میں جو شخص کھیتی کر رہا ہے، جو شخص اس میں کاشت کر رہا ہے، چاہے اس نے کرائے پر ٹھیکے پر زمین لی ہے، اس سے جو پیداوار اٹھائے گا اس پیداوار کا عشر اس بندے کے ذمہ ہے جس نے ٹھیکے پر زمین کو لیا ہے، زمین کے مالک پر نہیں ہے۔ عشر اس پر لازم ہوگا جو زمین سے نفع اٹھا رہا ہے اور زمین کے اندر کاشت کر رہا ہے۔ اور عشر کے معاملے میں ایک اور مسئلہ جو ضروری ہے، اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، وہ یہ کہ عشر جو ہے یہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ جو آپ نے فصل اٹھائی ہے، مثال کے طور پر آپ نے گندم اٹھائی ہے، تو جتنی گندم اس پیداوار سے ہوئی ہے سب سے پہلے آپ عشر ادا کریں گے، بعد میں اخراجات نکالیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اخراجات پہلے نکال لیتے ہیں کہ ٹریکٹر والے کا اتنا، کھاد لی تھی اس کی اتنے من، مولوی کو اتنے من، مدرسے میں اتنے من، ہر چیز نکالنے کے بعد جو بچ جاتی ہے اب کہتے ہیں اب اس سے عشر نکالو۔ نہیں، عشر پہلے نکالا جائے گا، اخراجات بعد میں نکالے جائیں گے۔ جو کچھ زمین سے پیداوار اللہ نے آپ کو دی ہے اس سب کا عشر نکالا جائے گا، بعد کے اندر آپ اخراجات نکالیں، جس کو جو کچھ دینا ہے آپ دیں گے، پہلے آپ اس زمین کی پیداوار سے عشر نکالیں گے۔ تو یہ چند باتیں جو ضروری تھی عشر کے معاملے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسرا مرحلہ ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ کس پر لازم ہے؟ اس میں 10 چیزیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں بیان کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان پر، آزاد پر، عاقل پر، بالغ پر واجب ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہو غلام پر نہیں ہے، عاقل ہو بے وقوف پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہو نابالغ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بالغ مالدار بھی ہو، چاہے کروڑوں کا مالک ہو، نابالغ بچہ اگر مالدار ہو جائے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا کہ چھوٹا بچہ کیسے مالدار ہو؟ تو وہ ہو سکتا ہے اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور باپ کروڑوں پتی ہو، تو جب وہ فوت ہوگا تو باپ کی جو وراثت ہوگی اس بچے کی طرف منتقل ہوگی۔ اب اگر بچہ نابالغ ہے تو کروڑوں کا چاہے مالک بن گیا ہے، زکوٰۃ اس پر اس وقت لازم ہوگی جب وہ بالغ ہوگا۔ تو بالغ ہونا بھی زکوٰۃ کے اندر شرط ہے۔ 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہو، اس کا جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہو۔ ہمارے آقا کے زمانے میں جو نصاب تھا وہ سونے اور چاندی کا نصاب تھا، اور سونا اور چاندی ہمارے زمانے میں اب تو تولے اور ماشوں کے حساب سے ہوتا ہے، اس زمانے میں درہم اور دنانیر کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ تو جس کے پاس 20 دینار سونے کے ہوتے تھے اس کو صاحب نصاب سمجھا جاتا تھا۔ تو 20 دینار عرب کے آج کے ہمارے علاقوں میں ہمارے زمانے کے اندر وہ تقریباً 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں جس کے پاس چاندی کے درہم 200 ہوتے تھے اس کو مالک نصاب سمجھا جاتا تھا، اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی۔ تو 200 درہم جو ہیں ہمارے علاقے کے اندر جس کو ہم تولوں اور ماشوں کے اندر لے کر آتے ہیں وہ چاندی 52.5 تولہ بنتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر
مالیت کا، نقدی کا مالک ہے تو اس پر مال کی سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتی ہے، تو صاحب نصاب ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے اندر ایک شرط ہے۔ مال نامی ہونا، بڑھنے والا مال، تو یہ بھی اس کے اندر شرط ہے۔ اسی طرح کامل قبضہ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر آپ اپنے مال کے مالک تو ہیں لیکن آپ کا قبضہ نہیں ہے، آپ اس کو تصرف نہیں کر سکتے، تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا مال تھا، ڈاکو لے گئے، چور لے گئے، تو اس مال کا مالک وہ ڈاکو اور چور تو نہیں ہے، مالک تو آپ ہیں، لیکن آپ کا اس مال پر قبضہ نہیں ہے، آپ کا کامل قبضہ، آپ اس پر تصرف کرنے والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مال جو آپ کا ڈاکو یا چور لے گئے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگی، اگرچہ اس مال کے مالک آپ ہی ہیں، وہ ڈاکو یا چور اس مال کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح 8ویں شرط ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، وہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ حاجت اصلیہ سے علاوہ ہو، پھر وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آپ کا موبائل ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی دکان ہے، وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں اس پر شریعت نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، آپ کی ضروریات زندگی میں نہیں آتی، وہ مال جو اللہ نے آپ کو ضرورت سے بھی زیادہ دے رکھا ہے اس پر شریعت کی طرف سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ اسی طرح 9ویں شرط زکوٰۃ کے لیے ہے کہ آپ کا مال قرضے سے فارغ ہو، یعنی وہ جو مال ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، آپ کے پاس بظاہر 20 لاکھ تو ہے لیکن آپ کے اوپر 25 لاکھ کا قرضہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جو 20 لاکھ آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ نے تو قرضہ ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا مال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے سارا کا سارا، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا آدھا مال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، 10 لاکھ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو آپ کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ 10 لاکھ کی، کیونکہ 10 لاکھ اوپر والا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے۔ تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہے وہ قرضے کے اندر ڈوبا ہوا نہ ہو بلکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی مال ہو۔ اسی طرح جو آخری اور 10ویں شرط ہے وہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ہے، کہ آپ کے مال کے اوپر سال بھی گزرے۔ تو سال کا گزرنا اس شرط کے اندر اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی اکثر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کب میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی کب نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ ایک بندے نے جب کمانا شروع کیا، کماتے 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 اتنی مالیت اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد ہو گئی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے۔ جس دن وہ اتنے مال کا مالک بن رہا ہے، مثال کے طور پر 5 شعبان کو وہ کماتے کماتے اتنی حیثیت کا ہو گیا کہ اس کا جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے 5 شعبان کو۔ اگلے سال جب شعبان کا مہینہ آئے گا 5 شعبان کو، اب اس کے پاس دیکھا جائے گا ضرورت اصلیہ سے زیادہ جتنا بھی مال ہے سارے مال کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو صاحب نصاب پر جو اس کا نصاب ہے، جو اس کی مالیت ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ فوراً زکوٰۃ لازم نہیں ہو جاتی کہ ابھی آپ امیر ہوئے ابھی شریعت کی طرف سے حکم آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، ایسا نہیں ہے۔ سال پورا آپ مزے کرو، جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اپنی ضروریات پر جتنا خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ جب سال گزرے گا، اگلے سال 5 شعبان المعظم کی جب تاریخ آئے گی، اس تاریخ کو دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے، ضرورت اصلیہ سے زیادہ جتنا بھی مال موجود ہوگا۔ اچھا، سال کے دوران اتار چڑھاؤ کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پچھلے شعبان کے اندر تو 10 لاکھ تھا، تو پھر قربانی والے مہینے کے اندر میرے پاس 20 لاکھ ہو گیا، پھر ربیع الاول کے اندر تو میرے پاس 15 لاکھ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ہر بندے کی اماؤنٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو سال کے دوران مال کے اتار چڑھاؤ کا اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں دیکھا جائے گا۔ سال کے شروع میں 5 شعبان کو کیا وہ بندہ صاحب نصاب تھا؟ اگر تھا تو اگلے سال 5 شعبان کو دیکھا جائے گا وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ کل کتنے مال کا مالک ہے، سارے مال کی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
تو سال کے دوران کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی 10 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے، مال کون کون سا ہوگا جس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 5 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہے۔ سونا ہے، سونے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، سونے اور چاندی میں یہ ہے کہ سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، چاہے عورت نے پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، ہر صورت میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی۔ عورت نے پہنا ہے یا نہیں پہنا، استعمال میں ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی۔ جو سونا اور چاندی کا مالک ہے زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو اپنے میکے سے سونا لے کر آتی ہیں جہیز کے اندر، تو وہ مالک وہ خاتون خود ہوتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے، تو اس سونے کی اور چاندی کی یا جہیز کے اندر جو کچھ مال ہے اس کی زکوٰۃ عورت پر لازم ہے۔ وہ عورت اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گی، خاوند پر لازم نہیں ہے۔ اگر عورت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو وہ خود گناہ گار ہوگی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو پھر اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ اس سونا چاندی اس مال کا مالک اپنے شوہر کو بنا دے، شوہر کے سپرد کر دے۔ اب زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو کچھ لازم ہوتا ہے پھر شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر شوہر اب ادا نہیں کرے گا تو پھر شوہر گناہ گار ہوگا۔ تو زکوٰۃ اس پر ہے جو مالک ہے، عورت مالک ہے تو عورت ادا کرے گی، شوہر مالک ہے تو شوہر ادا کرے گا۔ تو 5 چیزوں میں سے ایک چیز سونا ہے، دوسری چاندی ہے، تیسری کرنسی ہے۔ آپ کے پاس مال کرنسی کی صورت میں، چاہے نوٹ ہوں، ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہوں، جس صورت میں بھی کرنسی کی صورت میں آپ کے پاس مال موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یہ اہم چیز ہے کہ وہ مال جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدا، چاہے وہ جس قسم کا مال بھی ہو، آپ کی پرچون کی دکان ہے، آپ مال خرید کر لائے، آپ نے رکھا، کس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا، اس ساری دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہے سال گزرنے کے بعد سارے مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو دکان کے اندر جتنا بھی کپڑا پڑا ہے، جتنے بھی اماؤنٹ اس کی بنتی ہے، سال گزرنے کے بعد آپ نے تمام کپڑوں کا حساب لگانا ہے کہ میرے پاس اتنے کپڑے موجود ہیں، تو اس سارے مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو مال تجارت جو خریدنے کی غرض سے، آپ جو بیچنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے آپ نے مال خریدا ہے، اس مال پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگ جانور پالتے ہیں قربانی کے لیے کہ قربانی کا موسم آئے گا تو ہم جانوروں کو پھر مہنگے داموں میں بیچیں گے، جانور پالتے ہیں، تو ایسے جانور بھی جو بیچنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے خریدے گئے ہوں اور پالے گئے ہوں، ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو چونکہ یہ مال تجارت کے اندر آئے گا تو ایسے جانوروں کا جتنا بھی قیمت بنے گی، اگر سال گزرتا ہے، سال گزرنے کے بعد ان جانوروں کی جو قیمت بنے گی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ وہ جانور جو دودھ پینے کے لیے، بچے نکلوانے کے لیے یا پالنے کے لیے گھر میں رکھے جاتے ہیں، دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں، تو اس میں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ مفت چرتے ہوں۔ باہر سے جو حکومت کی زمین پڑی ہے یا خالی میدان پڑے ہیں وہاں چرتے ہوں سال کا اکثر حصہ، پھر ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ اگر بھاڑا وہ اپنی جیب سے ڈالتا ہے، گھاس کا خرچہ خود اٹھاتا ہے بندہ، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن جانوروں پر ہے؟ جو جانور سال کا اکثر حصہ یعنی 6 مہینوں سے زیادہ باہر مفت چرتے ہوں، ان جانوروں کو کہا جاتا ہے صائمہ جانور۔ تو یہ جانور جو باہر اکثر مفت چرتے ہوں، اور ایسے آج کل بہت کم ہیں، ہاں روہی کے علاقوں میں، ان علاقوں میں جو سارا دن چرتے رہتے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو ایسے جانور جو دودھ پینے کے لیے، بچے پیدا کروانے کے لیے یا موٹا پالنے کے لیے جانور پالے جاتے ہوں، رکھے جاتے ہوں، ان کے لیے شرط ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ باہر چریں۔ اگر وہ مالک کے جیب پر خرچہ ہے اور خود اپنے جیب سے گھاس اگاتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر چارہ ان کو ڈالتا ہے، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ایسے جانوروں کو بیچ کر جب وہ مال لے کر آئے گا تو پھر اس کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ جانور جو بیچنے کی غرض سے،
تجارت کی غرض سے پالے ہوئے ہیں ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ وہ جانور جو دودھ پینے کے لیے یا بچے پیدا کروانے کے لیے پالے گئے ہیں گھروں کے اندر، تو ایسے جانوروں کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، بلکہ مالک کی جیب پر اس کا خرچہ نہ ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوبارہ سن لیں، سونا چاندی، کرنسی، مال تجارت اور چرائی کے جانور، وہ جانور جو باہر چرتے ہوں سال کا اکثر حصہ، تو ایسے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کے اور عشر کے آج میں نے چند اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔